السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے اندر کئی طرح کی پریشانیاں اور کئی طرح کے مسائل آتے ہیں اور کئی طرح کی مصیبتیں انسانی زندگی پر آتی ہیں اور انسان کئی طرح کے حالات سے گزرتا ہے، لیکن ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ یعنی کثرت سے استغفار کرنا انسان کی زندگی کے حالات کو بہترین بنا دیتا ہے اور مصیبتوں سے اسے نکال دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے شکایت کی کہ خشک سالی بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے آ کر کے شکایت کی کہ آپ سے آ کر کے شکایت کی، تنگ دستی کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی وقت آپ کے پاس میں حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے جتنے بھی لوگ آئے تمام سے آپ نے استغفار کرنے کے لیے کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیات ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے کی بنیاد پر بندے کو تنگ دستی سے نکال دیتا ہے۔ اگر قحط سالی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قحط سالی کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب بندے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی قحط سالی کو ختم کر دیتا ہے، خشک سالی کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں تنگ دستی ہے یا حالات بنے ہوئے ہیں، تو جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی حالات سے اور تنگ دستی سے نکال دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، یعنی کالا نشان اس کے دل پر بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ سے ہٹ جائے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ برابر اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ پر وہ اصرار کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر شرمندگی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنے گناہ پر وہ شرمسار نہیں ہوتا ہے، تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا حالت بن جاتی ہے اس کی حالت یہ بن جاتی ہے، قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی انہیں پھر دین کی باتیں کتنی ہی سمجھائی جائے، قرآن کریم کتنا ہی ان کو بتایا جائے، کتنا ہی سمجھایا جائے، کتنا ہی ان کو بتلایا جائے، انہیں ذرہ برابر پھر احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی کثرت کرتا ہے اور زیادہ گناہ پر لگا رہتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر گناہوں کی نحوست ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے حالات کو اپنے لیے مشکل سمجھنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے نہ تعلق ہے، نہ نماز سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، تو پھر ایسی صورت میں بندے کی حالت ہو جاتی ہے کہ مشکلات سے لڑنا اور مشکلات برداشت کرنا اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا اور آزمائش پر صبر کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یعنی انسان سے خطائیں ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہے اور فطرتاً یہ چیزیں ہیں اور یقیناً گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے
اور گناہ کر بیٹھے تو فوراً اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لینا۔ اب استغفار سے مطلب کیا ہے اور استغفار سے کیا مراد ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر کے آئندہ سے اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لانا اور اللہ سے سچی توبہ کر لینا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے، تو پکی سچی توبہ یہ کرنا کہ اللہ میں آئندہ سے اب تیرے احکامات کو نہیں توڑوں گا اور تیرے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کروں گا۔ اب جو واجبات چھوٹ گئے، جو فرائض چھوٹ گئے، یعنی جو فرض نمازیں ہیں وہ ہماری چھوٹ گئی، تو اب ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں، اور جو نمازیں ہیں ان کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر کئی سارے احکامات ہیں، حقوق ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حقوق ہے، بندوں کے حقوق ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارے لیے کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر جب ہم توجہ دیں گے اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلانے کی کوشش کریں گے، یعنی میرے اللہ اور میرے رسول نے جو مجھے حکم فرمایا ہے اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے کون سا عمل کرنا ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو جو شخص گزارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے حالات کو بہترین فرما دیں گے۔ دیکھیے، ہم باتیں تو سن لیتے ہیں، وظائف بھی سن لیتے ہیں، لیکن ہمارا ان ساری چیزوں پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان تمام پر تو کم سے کم عمل کرنے کی کوشش ہمیں کرنا ہی ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، واجبات ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق ہے، اسی طریقے سے کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرنا، برا نہ سوچنا، کسی پر تہمت نہ لگانا، اسی طریقے سے کسی پر الزام تراشی نہ کرنا۔ ان ساری چیزوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں اور بچنا بہت آسان ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہمارے لیے زندگی کو آسان بنا دے گا اور مشکلات سے نکال دے گا۔ اس کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔